جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ فادرس ڈے پہ ہے، تو ایک چھوٹے سی فادرس ڈے کے لیے میں نے نکالا تھا کہ میرا باپ کم نہیں میری ماں سے، عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگو جاں سے، یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں ہے میری ماں سے، وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پر رکھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ مجھے چومتے ہوئے جھجکتا ہے، وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہا ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پایا مگر سسکتا ہے، جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں میری ہاں سے، یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں میری ماں سے۔ تو جیسے کہ آج ہم جو ہے فادرس ڈے پہ اپنے فادرس کو جو ہے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس ہز ایکسلنسی منظور الحق صاحب موجود ہیں، اور ہمیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں، میرے خیال سے رائٹرز کلب کو جتنا اپریشیٹ انہوں نے کیا ہے اور جتنا ماشاءاللہ ان کے ٹائم پہ ہم نے فلرش کرا ہے ریاض میں، وہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو میں انوائٹ کروں گی ہز ایکسلنسی منظور الحق صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کے ٹاپک کے بارے میں کچھ کہیں۔ ہز ایکسلنسی منظور الحق صاحب۔ شکریہ فیض علی نجدی صاحب، ڈاکٹر فرا نادیہ صاحبہ، پاکستان رائٹرز کلب کے اور لیڈیز چیپٹر کے ارکان، السلام علیکم۔ میرے لیے ہمیشہ یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے جب آپ کی طرف سے کوئی انویٹیشن میرے پاس آتا ہے، اور جس طرح میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ آپ کے یہاں بڑی ایک انیشیٹو ہے، ہر دفعہ ہم آپ کے پروگرام میں آتے تھے تو ایک نئی طریقے سے، ایک نئے جہت سے نئے پروگرام پیش کیے جاتے تھے، بالکل نیا آئیڈیا۔ تو یہ میرے خیال میں اس میں خواتین کا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ وہ اس طرح کے نئے آئیڈیاز کو وہ تخلیق کرتی رہتی ہیں۔ تو مدرز ڈے، فادرز ڈے، یہ بھی بہت خاص بات ہے کہ ہم منا رہے ہیں۔ تو میں کچھ لفظ جو میں نے اس سلسلے میں تیار کیے ہیں فادرز ڈے کے حوالے سے۔ اچھا، مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود چلتا رہا دھوپ میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ پچھلے مہینے ہم نے مدر ڈے منایا۔ اس دن جس نے بھی بات کی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم ماں کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہے کہ جو بھی ماں کے بارے میں بات کرتا ہے جذبات کی روح میں بہہ جاتا ہے؟ دراصل ماں کا رشتہ ہی ایسا ہے۔ ماں کی محبت بے لوث، بے پناہ اور سرتاپا محبت ہے۔ اولاد میں 10 خامیاں ہوں گی لیکن ماں کو نظر نہیں آئیں گی۔ وہ کہے گی میرا بچہ سب سے اچھا، یا میری بچی سب سے اچھی۔ لیکن باپ ایسا نہیں کہے گا۔ وہ اپنے بچوں کی خامیوں پر خاموش نہیں رہے گا اور ان کو ان کی غلطیوں پر سرزنش کرے گا۔ وہ اپنے بچوں کو زندگی کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنے اور زندگی کی دوڑ میں کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے تیار کرتا رہے گا۔ اس لیے ماں اور باپ کی محبت میں فرق ہے۔ ایک میں نرمی ہے، جذبہ ہے، اور دوسرے میں احتیاط ہے، فکر مندی ہے۔ ایک میں جوش ہے اور دوسرے میں ہوش۔ ماں کہے گی بیٹا جاؤ، تمہیں گرم ہوا بھی نہ لگی۔ باپ کہے گا بقول علامہ اقبال، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ یہ دونوں جذبے انسان کے لیے ضروری ہیں۔ اگر زندگی میں جذبہ ہی جذبہ ہو تو انسان مجنون بن جائے، اور اگر ہوش ہی ہوش ہو
कोई जज्बा ना हो तो इंसान मशीन बन जाता है। दोनों यानी होश और जोश की इम्तिजाज ही जिंदगी का हुस्न है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, अच्छा है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। क्या बात। एक अरसे तक ये समझा जाता रहा कि बच्चों की तरबियत के लिए माँ काफी है, लेकिन अब तहकीक से साबित हो चुका है कि वालिद के मुस्बत रवैये का बच्चों की तरबियत पर गहरा असर होता है। एक बच्चे की खुशी, बेहतरी, समाजी और तालीमी कामयाबी के लिए जितनी माँ की मोहब्बत की जरूरत है, इतना ही वालिद की तवज्जो दरकार है। जहां बाप अपने बच्चों पर तवज्जो देगा, वहां बच्चों में मुस्बत रवैये और हमदर्दाना जज्बात परवान चढ़ेंगे। डॉक्टर पॉल अमांतो ने पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में वालिदैन और बच्चों के ताल्लुक के सिलसिले में तहकीक की है। वो कहता है, research suggests that fathers are important for a child's development, यानी वालिद की मौजूदगी बच्चों की नशोनुमा के लिए जरूरी है। इसकी वजाहत करते हुए वो लिखता है, when fathers are actively involved with their children do better। जब बाप अपने बच्चों के साथ ताल्लुक जोड़े रखते हैं तो बच्चों के लिए बेहतर रहता है। अगर आगे जाकर उसने बड़े पते की बात की है, there needs to be a minimum amount of time spent together, but the quality of time is more important than the quantity of time. Just watching television together, for example, isn't going to help much. जरूरत इस बात की है कि वालिद बच्चों के साथ कुछ न कुछ वक्त तो गुजारे, लेकिन वो उस वक्त का सही इस्तेमाल करे। यहाँ मिकदार के मुकाबले में मायार ज्यादा अहम है। मसलन वालिद का सिर्फ घर पर मौजूद रहने और टीवी देखने से फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वो बच्चों पर तवज्जो न दे। तजुर्बे ने ये साबित किया है कि माँ और बाप दोनों की तवज्जो और मुस्बत रवैयों से बच्चों की अच्छी तरबियत होती है। पुश्तों में कहते हैं, द कुंड इज वे द निमकली बादशाही, यानी जिसके सर पर वालिद का साया न हो वो खुद सर बन जाता है। इसलिए कि माँ तो बच्चे से मोहब्बत करती है, वो उसे रोक टोक नहीं सकती और इस तरह बच्चा बिगड़ जाता है। कई माएँ बच्चों से मोहब्बत भी करती हैं और बाप की तरह उन पर कड़ी नजर भी रखती हैं। इसकी बहुत मिसालें हैं। ऐसी माओं के लख्त जिगर कामयाब हो जाते हैं। वालिदैन अपने बच्चों की कामयाबी के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बच्चों को दुनिया की सब खुशियां मिले, वो खुशियां भी जो खुद वालिदैन को नसीब न हुई हों। ये ख्वाहिश कोई और नहीं कर सकता। सब कहेंगे तुम तरक्की करो, बहुत आगे बढ़ो, लेकिन हमसे आगे नहीं। कोई आपको अपने आप से आगे जाने पर खुश नहीं होगा। वो जो कुछ आपके लिए चाहेगा पहले अपने लिए मांगेगा, सिवाय वालिदैन और उस्ताद के। इसलिए कि इन तीनों ने आपकी जिंदगी बनाने में मेहनत की होती है। वो आपकी कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं। बच्चों की तरबियत माँ बाप दोनों की मेहनत और कावश का नतीजा होता है। दोनों गाड़ी के दो पहिए हैं, एक भी काम न करे तो गाड़ी नहीं चलेगी। अल्लामा इकबाल की एक नज़म पेश खिदमत है जिसमें उसने जावेद इकबाल को
مخاطب کیا ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کیا خواہشات توقعات رکھتا ہے. نظم: دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر. اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. میں شاخ تاک ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لال فام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر. آج مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرے والد مرحوم، جنہوں نے مجھ سے بے پناہ محبت کی ہے، عالم ارواح سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور علامہ اقبال کی نظم سن کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی تمہارے لیے ایک خواب دیکھا تھا، جس کی شرمندہ تعبیر ہونے سے پہلے وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے. ایسا ہی ایک خواب ہر باپ اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے دیکھتا ہے. خدا کرے سب کے خواب شرمندہ تعبیر ہوں اور ان کے والدین انہیں دیکھ سکیں. ہیپی فادرس ڈے. آپ کی توجہ کے لیے بہت بہت شکریہ. پاس ڈاکٹر صبا جو ہز ایکسلنسی منظور الحق صاحب کی بیٹی ہیں ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے ایک چھوٹی سی جو ہے وہ ویڈیو تیار کری ہے، تو میں ریکویسٹ کروں گی نوید الرحمان صاحب سے کہ اگر وہ اس کو پلے کر دیں، اور پھر ہم ریکویسٹ کریں گے ڈاکٹر صبا سے کہ وہ آئیں اور آج کے ٹاپک کے بارے میں بات کریں. نوید صاحب اگر آپ ان کی ویڈیو جو ہے وہ پلے کر دیں اسکرین پہ. صبا اگر آپ چاہیں تو ساتھ ساتھ جو ہے یہ جب تک آپ اس کو بتا سکتی ہیں. بالکل. ہاں جی، ڈیفینیٹلی. تھینک یو. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس دن پہ اپنے بابا کو خراج تحسین پیش کروں. فادرز ڈے اور ہیپی فادرز ڈے، کیونکہ اس سال یہی تھا کہ آپ ایونٹ کریں گے تو تبھی بابا کو ہیپی فادرز ڈے کہوں گی. اور یہ ہے کہ باپ ایک فیملی کے لیے ایک بہت اسٹرانگسٹ پلر ہوتا ہے، اور میرے لیے خاص کر میرے بابا کا بہت زیادہ اسٹرانگسٹ پلر میرے لیے. ایک منٹ میں ریکویسٹ کروں گی سب ممبرز سے اگر وہ اپنے مائکس میوٹ کر لیں. سارے ممبرز اگر اپنے مائک میوٹ کر لیں تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو. جی عابد شموم اگر اپنا مائک میوٹ کریں. جی سب آپ کنٹینیو کریے. جی تھینک یو. تو ڈیفینیٹلی بابا میرے لیے ایک بہت اسٹرانگسٹ پلر رہے ہیں اور ہیں میرے لیے میرے فیملی میں، اور ان کی ہی ٹیچنگز نے میری زندگی میں ایک بہت بڑا امپیکٹ کیا ہے. اور میری زندگی کی وجہ یا the way my life has shaped out is because of Baba's teachings. اور انہی کی کچھ ٹیچنگز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو میرے لیے بہت فنڈامنٹلی امپورٹنٹ ہے، اور جن کی وجہ سے جو پرنسپلز میں اپنی زندگی میں کیری آن کرتی ہوں. اور وہ one of the teachings is کہ آپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں میں فرق نہ کریں، وہ دونوں کو ایک طرح سے ایجوکیٹ کرے. ہمارے معاشرے میں کبھی دیکھا جاتا ہے کہ بیٹے کو انگلش میڈیم اسکول بھیجتے ہیں اور بیٹی کو اردو میڈیم اسکول بھیجتے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو اور بیٹیوں میں اور بیٹوں میں فرق نہ کریں، ان کو ایک طرح کی ایجوکیشن دیں جو آپ افورڈ کر سکیں، تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ اپنے بیٹی کو اپنا حق دے سکیں گے. اور اسی وجہ سے بابا نے بھی مجھ میں اور میرے بھائی میں کوئی فرق نہیں کیا، اور اپنی زندگی کی جمع کنجی میرے تعلیم پہ لگائی. اور شاید ہی ایک سیکنڈ کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ میں اپنی بیٹی پہ اسپینڈ کر رہا ہوں. اور یہ ایک میرے لیے خاص کر قابل فخر کی بات ہے کہ جس معاشرے سے ہم ہیں وہ ایک پشتون کلچر ہے. میرے بابا ایک بہت کنزرویٹو پشتون انوائرمنٹ میں پلے بڑے ہیں، جہاں پہ ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، اور عورتوں کی ایجوکیشن پہ اتنا فوکس نہیں ہوتا. بہت سے ایریاز میں ابھی بھی ایجوکیشن، گرلز ایجوکیشن نل ہے. تو اس ماحول میں جب انہوں نے اپنے بیٹیوں پہ
equally importance दी एजुकेशन पे, और मुझे लगता है मेरे 22 से ज़्यादा पैसे मेरे पे खर्च हुए हैं मेरी एजुकेशन पे. तो ये है कि उनकी वजह से I've been to one of the top universities in the world. और ये है कि उनका स्टैंस ये है कि अगर आप औरत को एजुकेट करेंगे तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी और किसी पे एक बोझ नहीं होंगी, और इस तरह से बहुत से मुश्किल वक्त में भी वो अपनी एक बहुत डिग्निफाइड जिंदगी गुजार सकती होंगी. तो और दूसरी उनकी टीचिंग ये है कि औरत को आप सुने और उनको उसका राइट दें. तो अ वुमन शुड बी हर्ड एंड गिवन हर राइट्स. और इस वजह से हमारे घर में हर वक्त मामा की ही सुनी जाती है. I'm blessed, Baba, to have you as my father. You've given me a childhood worth remembering and being proud of. I was 40 days when you took me in your arms and we traveled to Cairo, which was your first posting. और वहाँ पे अपनी जिंदगी के, अपने बचपन के कुछ साल गुजारने के बाद हम रशिया गए आपके साथ, और फिर सूडान, सीरिया, लंदन, और फिर रियाद. और रियाद में हमने आप के लेडीज चैप्टर इनसे जो ताल्लुक कायम किया है वो आज भी गवाह है कि हम कनेक्टेड हैं. तो इस एक्सपीरियंस के वजह से इतने अच्छे लोगों से मुलाकात का मौका मिला, और इतने रिच कल्चर से बहुत सीखने को मौका मिला. बहुत से तारीख सीखने को मिली, जो कि मुझे लगता है कि वैसे ना मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलती अगर मैं आपकी बेटी ना होती. और आप ही की जॉब की वजह से, आप ही की पेट्रियाटिज्म की वजह से पाकिस्तान से एक जो अटैचमेंट, पेट्रियाटिक अटैचमेंट डेवलप हुआ है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि बनिस्बत डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पे इतना नहीं रहे हैं, बट दैट स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट स्टिल रिमेन्स. और सबसे पहले पाकिस्तानी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि कहाँ पे भी मैं रह रही हूँ. आपके इतने सक्सेसफुल करियर और इतनी इनरिचिंग एंड इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस जो आपने हमें दिया है, certainly makes my very own job very boring. और खास करके मेरी जिंदगी जो है वो डेफिनेटली आपकी जिंदगी से कंपैरेबल नहीं है. you've set a very high bar, और इसको नामुमकिन है कि मैं पार कर सकूं. मैंने बस थोड़ी बहुत कोशिश की है. मुझे याद है कि जब मेरी अंडरग्रेड हुई तो आपने मुझे कहा कि ये तो ऐसा हुआ कि तुमने एक सूट पहना है लेकिन अभी तक तुमने कोट नहीं पहना और जूते नहीं पहने, तो तुम मास्टर्स कर लो. तो मैंने कहा चलो 1 साल, पर इससे ज्यादा नहीं क्योंकि आपसे दूर रहना मेरे लिए मुश्किल है. तो आपने कहा चलो 1 साल, और वो खुदा का शुक्र था कि स्कॉलरशिप मिला, मास्टर्स हुआ. तो आपने कहा अभी तो आपने कोट पहन लिया लेकिन आपने जूते नहीं पहने. तो मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? आप तो कहते हैं कि आप PhD हासिल करें. तो मैंने कहा बाबा ये तो बहुत लंबा वक्त होगा आपसे दूर रहने का. तो आपने कहा मैं तो हर दफा एक मुल्क से दूसरे मुल्क में रहता हूँ, तो ये है कि तुम अपनी ऐसा समझो कि you're working. PhD भी एक काम है. तो PhD हासिल की, और फिर आप की ही वजह से, और मुझे लगता है ये दिस स्टेम्स बैक अगेन फ्रॉम द फैक्ट कि आप औरतों को और अपनी बच्चियों को आला से आला और ज्यादा से ज्यादा तालीम दें. तो आप ही की वजह से, और ये PhD भी इज डेडिकेटेड टू यू. तो डिस्पाइट द फैक्ट कि मुझे याद है कि बचपन में आप काम से जब आते थे घर तो बहुत थके आते थे, और उसके बावजूद भी आप मेरे साथ मेरे होमवर्क में मदद करते थे और मुझे बेड टाइम स्टोरीज सुनाते थे जब तक कि मैं सो नहीं जाती थी. लेकिन आप हमेशा अलादीन की स्टोरी अवॉइड करते थे क्योंकि वो बहुत लंबी होती थी. तो ये था कि बहुत ऐसे कुछ मौके भी थे कि वहां जहाँ पे आप स्टोरी सुनाते वक्त सो जाते थे, और मैं बगैर ये सोचे समझे, और शायद इसकी इतनी समझ भी मुझे तब नहीं थी कि आप इतने थके हुए आए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको जगाती थी और आप अपनी वो अधूरी स्टोरी मुझे पूरा करके जब तक कि मैं ना सोऊं तो तब आप सोते थे. तो ये है कि खास करके फिर जब हम लंदन में आपसे अलहदा हुए टू फिनिश ऑफ द स्टडीज, जो कि मेरे लिए जिंदगी में और अभी भी बहुत मुश्किल काम है, वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स फॉर मी, खास करके जब हम मिलते हैं और फिर वी हैव टू सेपरेट. तो ना कि मैंने आप में सिर्फ एक बाप का प्यार देखा, बट मुझे आप में मदरली लव भी नजर आया. हर दफा जब हम मिलते हैं जिधर भी हो, तो मैं आपके आंखों में आंसू देखती हूँ, जो कि मैं मामा के आंखों में आंसू नहीं देखती क्योंकि वो शायद बहुत खुश होती है जिनको वो आजादी मिले, जबकि खासकर मैं जा रही होती हूँ. तो ये है कि आई होप कि जो आपकी मेहनत है और हमारी मेहनत है, that really pays off to overcome the distance that we have between us.
یہ ڈیفینیٹلی بہت مشکل ہے آج کل کے حالات میں، جہاں پہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کب اگلی بار مل سکیں. لیکن آئی ڈو پرے کہ آپ کا سایہ میرے پہ رہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے میں ہوں، ورنہ میں کچھ نہیں ہوں، اور آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایگزسٹ وداؤٹ یو. اور اس موقع پہ آئی ول ڈیفینیٹلی پے اے ٹریبیوٹ ٹو مائی گرینڈ فادر، کیونکہ فادرز ڈے ہے، تو آئی پے اے ٹریبیوٹ ٹو مائی فادر اینڈ مائی گرینڈ فادر، جن کی ہارڈ ورک کی وجہ سے ہماری زندگیاں بدل گئی. تو تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دی اپرچونیٹی لیڈیز چیپٹر، کہ آپ کی وجہ سے اور آپ کے پلیٹ فارم پہ میں بابا کے لیے کچھ ایکسپریس کر سکوں. کیونکہ بہت سی دفعہ ہم ایکسپریس تو کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم ان ایکسپریشنس کو ورڈس دیں. ہم یوزلی فور گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ہمارے بابا ہیں تو یہ ہمارے لیے یہ کریں گے. اور ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ تھینک یو سو مچ فار گیونگ می دی اپرچونیٹی. اور یہ ہے کہ دس از Baba's father, Baba Ji. I hope you can see him clearly. And آج انہی کی ہارڈ ورک کی وجہ سے جنریشنز کی زندگیاں بدلی ہیں. ماشاءاللہ. Thank you very much, Sabah. It was an honor listening to you. اور ماشاءاللہ I'm sure His Excellency منظور الحق صاحب بھی جو ہیں وہ بہت پراؤڈ فیل کریں گے جس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے کیا، اور آپ نے اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا. یہ واقعی ایموشنل، اور ایک بیٹی کے لیے جو ہے وہ ایک سینٹیمنٹل ایکسپیرینس ہوتا ہے اپنے والد کے سامنے کہنے کی، کیونکہ ماں سے تو اکثر و بیشتر جو ہے وہ بیٹیاں کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہیں، لیکن باپ کے لیے کہنا، اور ماشاءاللہ ان کی اتنی اپریسیشن، اور ماشاءاللہ انہوں نے جو ہارڈ ورک کیا ہے، تو ہی از ماشاءاللہ پراؤڈ فادر اینڈ یو آر ماشاءاللہ پراؤڈ ڈاٹر، جنہوں نے ان کی ساری خواہشات پوری کری ہیں. اور ماشاءاللہ آج جس مقام پہ آپ ہیں تو وہ سب کے سامنے جو ہے وہ آپ کا ہارڈ ورک، آپ کے پیرنٹس کا ہارڈ ورک جو ہے وہ سب کے سامنے جو ہے وہ ہے. اینڈ وی آر ویری تھینکفل کہ آپ آئیں ہمارے پلیٹ فارم پہ اور آپ نے جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کیا. جیسے کہتے ہیں رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے، رلا کے جو منا لے وہ بابا ہے، اور جو رلا کے خود بھی رو پڑے وہ ماں ہے. تو ماں اور باپ دونوں ہی جو ہیں وہ ایسے ایک اولاد کی زندگی میں بہت حیثیت رکھتے ہیں. لیکن جیسے کہ آج جو ہے ہم فادرز ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو آج ہمارا بیسک امپیسس فادر پہ ہی ہے. اب میں دعوت دوں گی. تو انہوں نے جو کیا فرق محسوس کیا، اور کون سا جو کلچر ہے جس میں فادر کی ایک جو رسپیکٹ انہوں نے دیکھی، میں چاہوں گا کہ وہ اگر آپ کائنڈلی ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے ایکسپیرینس سے کچھ سیکھیں مزید. تو مختلف جگہوں پہ میں جو میرے ذہن میں ابھی آف دا کف جو میرے ذہن میں باتیں آ گئی ان کے سوال پوچھنے کے بعد، تو مصر میں میں رہا. مصر کی کلچر اصل میں دو کلچرز ہیں، ایک تو عرب کا اور دوسرا مصریوں کا اپنا، ایجپشن کا. ایجپشن جو اپنا کلچر ہے ان کا، اس میں یہ ہے کہ آپ شاید یہ دنیا میں واحد ملک ہے، قاہرہ دنیا میں واحد شہر ہے جہاں پہ لوگ مقبروں میں رہ رہے ہیں. اچھے خاصے لوگ مقبروں میں رہ رہے ہیں. وہاں پہ اوپر ان کا گھر ہے اور نیچے انہوں نے ایک چیمبر بنایا ہوا ہوتا ہے جہاں پہ وہ اپنے بزرگوں کو یا جو بھی وہاں پہ فوت ہو جاتے ہیں ان کو دفن کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رہ رہے ہیں. یہ ایسا ہے جیسے گھر کا، کہ کوئی کہے کہ یہاں میرے والد ہیں میرے ساتھ، یہاں پہ میری والدہ ہے، اور میرے اس گھر کے میرے اس کمرے کے ساتھ میرے اس کمرے کے نیچے. تو یہ بزرگوں کے ساتھ رہنے کا یا ان کے موت کے بعد بھی ان سے خوف نہ کھانے کا ایک کلچر ہے جو بظاہر بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ مصر میں ہے. دوسرا، جب میں وہاں پہ تھا تو نجیب محفوظ اس زمانے میں اس کو ادب کے لیے اس کی کتاب تھی اولاد حارتنا، اس پہ نوبل پرائز ملا. نجیب محفوظ سفر کرنے کے زیادہ شوقین نہیں تھے. اس نے اپنی بیٹیوں کو وہاں بھیجا کہ وہ انعام اس کے بہاف پہ ریسیو کریں.
اس کی آپ محبت کہیں اور بیٹیوں پر اعتماد کہیں یا اس کی خوشی کہ میری خوشی یہی ہے میری بیٹیاں وہاں جا کے یہ انعام ریسیو کریں نوبل پرائز اس کے لیے شاید یہ میرے خیال میں پہلا موقع تھا کہ کوئی نوبل لاریٹ خود نہیں گیا اور اس نے اپنی بیٹیوں کو بھیجا کہ وہ لے آئیں اس کا انعام. میں جب رشیا میں تھا تو وہاں پہ الیکشن ہوئی 1996 میں. اچھا اس الیکشن بڑی دلچسپ تھی. وہ سوویت یونین کے بعد جو رشین فیڈریشن تھا اس میں پہلی دفعہ الیکشن ہو رہی تھی اور اس میں جو بزرگ تھے عموماً وہ پرانے سسٹم کو سپورٹ کر رہے تھے, جو نوجوان تھے وہ نئے سسٹم کو سپورٹ کر رہے تھے. تو داغستان اور چچنیا اور یہ جو کوکیشین ریپبلکس ہیں وہاں پہ جب الیکشن ہوئی تو رزلٹ ایسے آیا کہ زیادہ لوگ وہ پرانے زمانے کی حق میں انہوں نے ووٹ دیے. تو بعد میں کسی نے اس پر لکھا کہ یہ کیوں, کسی نے اپنا رائے دی کہ کسی اخبار میں آیا کہ یہ اس طرح تھا کہ وہاں پہ بزرگ سب جو تھے وہ انہوں نے اپنے بچوں کو کہا, ان کے ووٹ بھی انہوں نے کہا یہاں دینے ہیں, اور بچے اپنی بزرگوں کا کہا اتنا مانتے ہیں کہ انہوں نے اس میں کچھ کہا نہیں, ورنہ نوجوان وہاں بھی تھے اور ان کی شاید رائے دوسری تھی. تو یہ ہے کہ بزرگوں کا احترام ان سوسائٹیز میں بہت زیادہ ہے, خاص کر یہ جو کوکیشین ریپبلکس ہیں. اس پر ایک بڑی خوبصورت کتاب جو رسول حمزہ توف نے لکھی ہے, میرا داغستان, بہت اچھی کتاب ہے. اس میں اس طرح کے واقعات ہیں جو میرے ذہن میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ رسول حمزہ توف کہتا ہے کہ مجھے والد نے کچھ پیسے دیے کہ بیٹا آپ کوٹ خرید لیں. اس نے کہا کہ وہ پیسے میں نے خرچ کیے, اور جب واپس آیا تو والد نے پوچھا کہ رسول حمزہ توف آپ نے کوٹ خریدا؟ تو میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا. تو میرے والد نے مجھے کہا کہ دیکھو بیٹا, اگر تم سے پیسے خرچ ہوئے ہیں تو کسی اور بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس سیدھی سادی بات کریں کہ یہ پیسے مجھ سے خرچ ہوئے ہیں. وہ بزرگوں کا احترام اور یہ اس طرح کا ہے کہ ایک گھڑ سوار جب اپنے گاؤں میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کے احترام میں گھوڑے سے نیچے اترتا ہے, گھوڑے پہ سوار ہو کر داخل نہیں ہوتا, گھوڑے کو ساتھ لے کے وہ آگے آگے پیدل چل رہا ہوتا ہے. یہ اتنا ٹریڈیشنل قسم کی سوسائٹی ہے, رکھ رکھاؤ والی اور ایک دوسرے کا احترام کرنے والی. سوڈان میں تھا تو سوڈان میں تو ایک تو عرب ٹریڈیشن ہے, لوگ جس طرح عرب میں میرا زیادہ وقت گزرا ہے, سیریا میں, سوڈان میں, سعودی عرب میں, تو وہاں بھی لوگ اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. سوڈان میں جو قبائل ہیں جو ساؤتھ میں, ان میں تو انسسٹر جو ہے وہ اس طرح ہے جیسے کوئی بہت بڑا ان کا پیشوا یا بزرگ یا اس طرح ہوتا ہے. وہ ٹرائب جو ہے اس کی سب کمانڈ ان کے بزرگ کے ہاتھ ہوتی ہے, ان کے بزرگ کی بات مانی جاتی ہے. میں ایک وقت کوریا میں تھا تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے بچوں کو جس طرح ہم اپنے بچوں کو پریم پہ بٹھا کے پش کرتے ہیں اس طرح سے نہیں لے جاتے بچوں کو. وہ اپنے ساتھ اس طرح کا ایک بیلٹ ہوتا تھا جو ان کے سینے کے ساتھ ہوتا تھا اور اس میں بچوں کو بٹھاتے. تو میں نے کس سے پوچھا کہ کیوں, تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کا خیال ہے کہ جب ہمارے بچے کسی گاڑی میں بیٹھے اور ان کو ہمارے بدن کی گرمی اور تپش نہ ملے اور ان کے بدن ہمارے بدن کے قریب نہ ہو تو محبت کا جو رشتہ بچوں اور والدین کے درمیان ہے وہ کمزور پڑ جائے گا. تو بچوں کو وہ اپنے سینے کے ساتھ رکھتے ہیں, جدا نہیں کرتے. جو چائنیز سوسائٹی ہے وہ اس میں کنفیوشس کا پورا جو سٹرکچر ہے وہ انسسٹرز کی عزت رسپیکٹ اس میں ایک بہت ہی اہم کردار ہے. اسی طرح جاپانیز سوسائٹی بھی ہے.
اور ویسے اس میں مصر میں ایک دفعہ مجھے جاپانیز ایمبیسڈر نے کہا کہ وہ افغانستان میں رہا ہے اور ایک چیز جو اس کو بہت پسند ہے جس سے وہ بہت متاثر ہوا وہ بزرگوں کا احترام ہے. اور یہ بالکل حقیقت ہے. میں خود سمجھ سکتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں جو بزرگوں کا احترام ہے وہ دنیا کے کئی سوسائٹیز سے بہت ہے. اور لوگ بزرگ کیسے بھی ہوں، کمزور بھی ہوں، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، لوگ ان کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں. تو یہ تھے چند جو واقعات یا چند پوائنٹس جو میرے ذہن میں آئے. اور رائٹرز یونین اور لیڈیز چیپٹر کا میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اتنی ہی خوبصورت اور اچھے سیشن کے لیے اچھے پروگرام انہوں نے کیا فادرز ڈے، اور اس طرح سے یہ انہوں نے ہم سب کو اکٹھا کیا. سبا نے مجھے نہیں بتایا تھا ورنہ میں کچھ اور تصاویر بھی ان کو دے دیتا. تو ہم سب کو انہوں نے اکٹھا کیا. میں سب کا مشکور ہوں اور آپ کے دعوت کا بھی مشکور ہوں. اور میری دعا ہے کہ آپ کی ہمت اور آپ کے کام اور آپ کی کاوشیں اسی طرح کامیاب ہوں اور ہم بار بار ملیں اور ایک دوسرے سے سیکھتے رہیں. بہت بہت شکریہ.